میں آیا پشاور سے، خان صاحب ادھر ہی موجود تھے. انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں جو باڈی لینگویج تھی، مجھے وہ کل پرسوں جلسے والا عمران خان اس میں نظر نہیں آیا. ایک تو پی ٹی آئی کو یہ خدشہ ہے کہ عمران خان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ سی ایم ہاؤس کے پی میں بیٹھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ ان کی وہاں پہ ہے. دوسرا، آج کی ایک اور اچھی خبر یہ تھی کہ اب نیوٹرل جانور نہیں رہے اور فوج کو نیوٹرل رہنا چاہیے. یہ میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے 6 ہفتے بعد اپنا ایک اچھا یو ٹرن لیا ہے. اس سے ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ اداروں کو یہ جو سیاست ہو رہی ہے جلسوں میں آگے پیچھے، کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی سوشل میڈیا کافی ایکٹیو رہی ہے اداروں کے خلاف، اور نام لے کر جو انہوں نے مہم چلائی. تیسری جو سب سے اہم بات ہے اس وقت، دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہو رہے ہیں ہمارے مذاکرات، وہ 24-25 کو کنکلوڈ ہو رہے ہیں، 25 کو آپ کا لانگ مارچ ہو رہا ہے. اگر یہ گورنمنٹ اس سے پہلے الیکشن اناؤنس کر دیتی ہے، آپ کا آئی ایم ایف سے معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے. آئی ایم ایف بڑا ایک کلیئرٹی وہاں پر ہے، اٹس ویری لیس لائکلی کہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ کسی معاہدے میں جائیں گے، وہ ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ الیکشنز آج اناؤنس کر دیتے ہیں، جو کہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، پولرائزیشن کو دیکھتے ہوئے، عدم استحکام کو دیکھتے ہوئے، میرا خیال ہے دس از دا وے فارورڈ فار پی ایم ایل این لیڈ گورنمنٹ. لیکن اگر آپ چلے جاتے ہیں وہاں پر اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نہیں جاتے پروگرام میں، اس کا مطلب کہ خدشہ اس بات کا بڑا ہائیلی لائکلی اسٹرانگ موجود ہے کہ ہم خدا نخواستہ 2 ویک میں ڈیفالٹ کر جاتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر جو یہ مشکل فیصلے کرنے ہیں، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر ہی نہیں سکتی یہ مشکل فیصلے. اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں، سعودیز آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، شرط یہ رکھی ہے کہ پہلے آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں. تالا کھلے گا. چائنا تیار ہے، چائنا کہہ رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف. اب آئی ایم ایف تو آپ اگر ٹیکر سیٹ اپ اور ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس وقت سیاست جو ہے وہ سیکنڈری ہونی چاہیے، چاہے وہ حکومت کے لیے ہو، چاہے عمران خان صاحب کے لیے ہو. اور یہ جو معاملہ ہے اس پہ اگر مہینہ 1.5 مہینہ اور اس گورنمنٹ کو مل جاتا ہے اور آئی ایم ایف سے معاملات طے کر لیتے ہیں، یہ بجٹ پیش کر دیتے ہیں، اس کے بعد بے شک الیکشنز میں چلے جائیں. لیکن اس وقت کنسرن بڑا میرا جو ہے وہ معیشت ہے، سیاسی عدم استحکام تو رہے گا. ٹھیک ہے، اتحادیوں کو تو چھوڑیں، نون لیگ کے اپنے اندر مفتاح صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. تو اگر آئی ایم ایف ہے جس نے اسحاق ڈار کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کیا ہوا ہے، تو اس کو پتا ہے، ظاہر ہے وہ بھی اس حالات کو دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ تو کنفیوز ہوں گے کہ یہ رجیم جو ہے جس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم کیسے جائیں. اور ایک اگر ہم کر بھی دیتے ہیں تو کیا اس بات کی ذمہ دار وہ گارنٹی ہے کہ اگلی جو حکومت آئے گی وہ اس کو جاری رکھے گی. اس سے زیادہ امپورٹنٹ اس وقت جو یہ دھرنے والا ہے، حکومت کا ابھی تک کوئی واضح ری ایکشن سامنے نہیں آیا ہے. شہباز شریف صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ وہ قوم کو اعتماد میں لیں گے. وہ آیا بھی کہ ایک دن وہ خطاب کریں گے، پھر آیا اگلے دن کریں گے. تو یہ جو ڈر خوف ان کے اندر ہے، چاہے وہ اپوزیشن کا ہو، چاہے وہ جو ہے ان مشکل فیصلوں کا ہو جس کی طرف اترنے، اور آپ نے بھی اشارہ کیا، تو یہ جو ریلکٹنس ہے کہ آپ اپنی عوام کو ہی کانفیڈنس میں لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، تو بہتر نہ ہو کہ وہ آئیں اور کہیں کہ جی ہم بہت مشکل صورتحال میں ہیں، ہمیں یہ کڑے فیصلے لینے ہیں. بی آنیسٹ. آپ عوام کے، ظاہر ہے کوئی بھی، اور یہ ہم نے دیکھا سری لنکا کی مثال ہمارے سامنے ڈیفالٹ کر گیا. اب جو نئے ان کے وزیر خزانہ آئے ہیں، انہوں نے پورا ایک تھریڈ کیا. انہوں نے کہا کہ آگے جو جتنے بھی آ رہے ہیں مہینے وہ بہت مشکل ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو سب ٹھیک کر دیں گے. آنے سے پہلے بھی انہوں نے کہا جی ہم بس آ جائیں تو بس اس کے بعد راوی چین ہی چین لکھے گا. دیکھیں محمد صاحب، بات یہ ہے کہ شہباز شریف آ کے قوم کو کس چیز پر اعتماد ملے؟ پیٹرول سبسڈی انہوں نے ہٹانے کا فیصلہ ابھی تک نہیں کیا. اس کے علاوہ الیکشن میں، ہاں البتہ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جی ہم نے الیکشنز میں جانا ہے، پھر تو سمجھ میں آتی ہے وہ آئیں اور قوم کو اعتماد میں لیں کہ جی یہ معاملات تھے، ہم نہیں کر سکتے اس طرح سے، اور اب ہم انتخابات میں جا رہے ہیں. فیصلہ کون کرے گا؟ دیکھیں فیصلہ ابھی تو تذبذب ہمیں نظر آ رہا ہے نا. دیکھیں ایک جو استحکام کی وجہ یہی ہے نا کہ کوئی کسی ڈیسیجن تو چھوڑ دیں، ہمیں تو اس وقت سمت ہی دکھائی نہیں دے رہی کہ کس سمت جا رہے ہیں. وہ ڈائریکشن کم از کم ہو تو آپ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم انتظار کر لیتے ہیں. وہ ڈائریکشن بھی نہیں ہے.
ایک دن ایک بیان آ جاتا ہے، دوسرے دن دوسرا بیان آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی دیکھیں آج سے 3-4 دن پہلے اتحادیوں کا اجلاس ہوا، شہباز شریف صاحب نے ایمرجنسی میں بلایا جب سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا تھا. وہاں پہ یہ بڑا ایک کیٹیگوریکلی فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے ٹرم پوری کرنی ہے، چاہے ہمارے ساتھ کوئی ہو جہاں سے وہ مدد مانگ رہے ہیں یا نہ ہو، ہم نے ٹرم پوری کرنی ہے. اس کے اگلے دن رانا ثناء اللہ صاحب کچھ اور کہہ دیتے ہیں. آج انہوں نے جو پریس کانفرنس کیا انہوں نے کہا جی ہم تو وزارت عظمیٰ کے لیے تیار ہی نہیں تھے، ہم تو حکومت ہی نہیں بنانا چاہ رہے تھے، ہمیں تو اتحادیوں نے. اب دیکھیں آئی ایم ایف کیا سوچے گا. یار آپ پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے الیکشنز میں جانا ہے یا آپ نے ٹرم پوری کرنی ہے. اب دیکھیں پھر اگر آپ کو کام نہ کرنے دیا گیا، آپ کو سیاسی شہادت آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے گی، اس کے بعد سیدھا آپ انتخابات میں چلے جائیں.